شاید انہیں مجلسوں میں اس موضوع سے ہٹ کر میں ایک بات کرتا ہوں۔ مکی زندگی میں ایک نوجوان حضور پر ایمان لے آیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس قدر لاڈلا تھا وہاں کا، آیا ذہن میں نام؟ مصعب بن عمیر، جزاکم اللہ، کہ اس کے لیے کپڑے بھی ملک شام سے بن کر آتے تھے اور خوشبوئیں بھی، اور جب وہ خوشبو لگا کر نکلتے تھے تو مکہ کی گلیاں مہک جاتی تھی۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لے آئے، اور خاندان سارا کے مخالف تھا۔ کسی نہ کسی طریقے سے ماں کو پتہ چل گیا، ماں نے ان کو سخت ڈانٹا، تو ساری ڈانٹیں کھانے کے بعد بھی ایمان پر پکے رہے۔ ماں نے جب دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہے، انہوں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا، کپڑے دینا بند کر دیے۔ انہوں نے کہا یہ سب منظور ہے، رسول اللہ سے غداری منظور نہیں۔ پکا ایمان اس کو کہتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو سب کو، ہماری نسلوں کو اللہ پکا ایمان دے۔ ہم جن کے تذکرے کرتے ہیں خدا بند خوض، ہمیں بھی ان کے ساتھ جوڑ دے۔ کم از کم اندر محبت ہے، میرا رب چاہے تو ان کے ساتھ جوڑ دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے اندر محبت ہے، یہ قدرتی ہے، یہ کسی کاوش سے نہیں آئی، میرے رب نے دل میں محبت ڈالی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس پر قائم رکھے۔ تو حضرت مصعب کو والدہ نے جب کھانا پینا بند کر دیا، لباس دینا بند کر دیا، تو انہوں نے کہا مجھے سب گوارا ہے۔ بالآخر اس نے سوچا کہ یہ اس طرح باز نہیں آتا، اس نے خود کھانا پینا بند کر دیا، ماں نے، کہ میں مر جاؤں گی نہیں کھاؤں گی جب تک تم محمد سے غداری کا اعلان نہیں کرو گے۔ قربان جائیں حضرت مصعب بن عمیر پر، خدا کی ارواح رحمت نازل ہوں۔ ماں کا لاڈلا بھی ہے اور ماں کا ساتھ پیار بھی ہے۔ برملا کہا اے میری ماں تو مر بھی جائے، رب کعبہ کی قسم محمد رسول اللہ کے ساتھ غداری مجھے منظور نہیں۔ اور پھر جب مکہ معظمہ میں مدینہ طیبہ کے کچھ لوگ آ کر حضور سے ایمان کا سبق پڑھ کر گئے، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں قرآن پڑھانے والا کوئی بھیجیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو قرآن پڑھانے کے لیے مدینہ بھیجا تھا۔ بہت سے لوگ حضرت مصعب بن عمیر کے شاگرد تھے۔ وہ لاڈ اور پیار میں پلا ہوا ایک دن مدینہ طیبہ میں اللہ کے پاک پیغمبر کی نظر اس پر پڑی تو چیتھڑے ان کے اوپر لپیٹے ہوئے ہیں، کہاں اس کی خوشبوئیں، کہاں اس کے لباس۔ خدا کے پیغمبر دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہیں پشیمان تو نہیں ہو؟ جھومنے لگے۔ اس حالت کے اندر جو مجھے لذت محسوس ہو رہی ہے، وہ حالت جو مکی زندگی میں تھی اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں میرے نزدیک۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمان کی یہ حالت ہے میرے دوستو۔ یہ قرآنی لوگ ہیں، تاریخی لوگ نہیں۔ تاریخ سے پرکھنا ہے تو صحابہ کے بعد کسی کو پرکھا جائے گا، آج کے کسی انسان کو پرکھا جائے گا، مولوی اور پیر کو پرکھا جائے گا۔ صحابہ کو دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میرے دوستو؟ آج میں بول رہا ہوں، کل ایسا وقت نہیں ہوگا میں، لیکن اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے کہ صحابہ کو دیکھنا تو قرآن میں دیکھیں۔ قرآن ایک سچائی ہے جس کا ایک شوشہ بھی کمزور نہیں۔ صحابہ کو روایات سے بھی مت پرکھیں، روایات گھڑنے والوں نے گھڑی ہیں۔ جس روایت میں قرآن کے مطابق صحابہ کی عظمت بیان ہو تو سر آنکھوں پر 5ویں صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مسلم شریف کی شرح لکھی ہے علامہ نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کتاب کے اندر میں نے پڑھا ہے، کہنے لگا کہ جس روایت کے اندر بھی کسی صحابی کی توہین ہے اس روایت کو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ اصول ہے۔
انہی مجلسوں کے اندر آپ دوسرے مقدسین کے تذکرے بھی سن چکے ہیں، کیا کیا ان کے ساتھ نہیں ہوا، ذرا بھی ان کے پائے استقامت میں جنبش نہیں آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے اپنے دل کو ٹٹول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر باہر سے پیار ہے تو حضور کی ہر نسبت سے پیار کریں، چاہے وہ صحابہ کی نسبت ہو، چاہے آپ کے ازواج مطہرات کی ہو، چاہے آپ کے گھرانے اور خاندان کی ہو، وہ سلسلہ نسب ہو یا حسب ہو، کوئی بھی نسبت ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمیں پیاری ہونی چاہیے۔ اپنی ماں سے اتنا پیار نہ کریں جتنی صحابیات سے پیار کریں، جتنے رسول اللہ کی ازواج مطہرات سے پیار کریں، جتنے حضور کی بنات آپ کے صاحبزادیوں سے پیار کریں۔ اپنے دل کو ٹٹول کر، میں ٹٹول کر کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، میں اپنی ماں، دادی، نانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کی جوتیوں پر بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کرے کہ جو کچھ میں آپ حضرات کے سامنے بول رہا ہوں آپ حضرات کا یہی جذبہ ہو۔ اسلام میں کثرت کا اعتبار نہیں، قوت کا اعتبار ہے، یہ یاد رکھیں۔ قوت ایمانی سے سرشار جو مسلمان ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہے، اس کے ذریعے سے بوروں کو ہدایت مل جائے گی۔ نام کے مسلمان یہاں گلی گلی بے شمار پھرتے ہیں، ان کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ آپ کے پارلیمنٹ کے ممبران کو سورہ اخلاص نہیں آتی، آپ کی پارلیمنٹ کا ممبر بننے والا ایک بیرسٹر وہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نہیں پڑھ سکتا۔ اور یہ صرف اس دور میں نہیں، اس سے پچھلوں میں، اس کے پچھلوں کے اندر بھی رہا ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی والا ہوں یا لیگ والے ہوں یا موجودہ حکمران ہوں، یہ سب کے سب ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹٹولیں کسی وقت میرے دوستو، ہم سے خدا کتنا ناراض ہے کہ ہم پر یہ لوگ مسلط ہو گئے۔ ہر وقت ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تنہیوں میں بیٹھ کر جہاں آپ اپنی حاجات کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میری فلاں مشکل دور کر دے، فلاں مشکل دور کر دے، فلاں حاجت پوری فرما، وہاں اس کو پہلے دعا کریں، یا اللہ میرے ہی کسی گناہوں کی وجہ سے یہ نحوست میرے اوپر مسلط ہو گئی ہے، اور اگر یہ گناہ یوں بدستور جاری رہے تو کوئی تعجب نہیں کہ اس سے زیادہ برائیاں ہم پر مسلط ہوں۔ باہر کی دنیا کا ہمیں حال معلوم نہیں، اخبارات سے جتنا کچھ آپ حضرات کو پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا ہمارے ملک کے اندر ہمارے قائد اور رہنما بننے کے لیے پر تولنے والے، جد و جہد کرنے والے کس انداز سے ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے؟ کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ جب کروڑہا روپے خرچ کر کے سیٹ حاصل کریں گے تو آپ کے لیے رحمت کے فیصلے کریں گے، بھلائی کے فیصلے کریں گے، لیکن کیسا عجیب معاملہ ہے کہ دندناتے پھر رہے ہیں، نہ عدالتیں ان پر کوئی قدغن لگا رہی ہیں، نہ قوم کے لوگ، پاکستانی لوگ ان کے بارے میں کوئی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ بات صحابہ کی ہو رہی ہے، کہاں وہ صحابہ، کہاں آج کے لوگ؟ جو کسی معیار پر، کسی بھی معیار پر ان کو تولا جا سکتا، وہ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں۔ اولئک ھم الصدیقون، یہ سچے ہیں اور راست باز ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔
یہ اللہ کی فوج ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے اپنے قدرت کے قلم سے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ ان کو دیکھنا ہو تو قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھیں، تاریخ کی خرافات کی روشنی میں نہیں۔ تاریخ یہ وہ کتابیں جوتے کے نوک پر رکھ کر کو ٹھوکر ماریں، آپ کے دین ایمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ اس کو آگ میں ڈال لیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ قرآن کو چھوڑیں گا تو دین ایمان نہیں بچے گا۔ میں موضوع کو ختم کرنے سے پہلے چند باتیں اور حضرت کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھالی رشتوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خالائیں مسلمان ہیں۔ اس سے پہلے نہیں سنا نا، نہیں پڑھا ہوگا۔ 2 خالائیں جو سیدہ آمنہ کی سگی بہن ہیں، یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے، ان کا نام فریعہ، فا را یا اور عین ہا، فریعہ بنت وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہیں اور مومنہ ہیں۔ اور ان کی دوسری بہن جو باپ شریک تو تھی، ماں الگ تھی، فاختہ بنت عمر، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ تھا اور پڑنانی کا نام ام حبیب تھا۔ سیدہ آمنہ ان کی والدہ کا نام برہ اور سیدہ برہ کی والدہ کا نام ام حبیب۔ بہت سارے رشتے لکھے ہیں لیکن ساری باتیں آپ حضرات سے ذکر نہیں کرنا چاہتا، کچھ آپ حضرات کے سامنے۔ میں نے آج مناسب سمجھا تھا کہ آپ حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ربیب بچے ہیں، جو حضور کی پرورش ہوئی، وہ 11 ہیں، جن بچوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش فرمائی، وہ 11 ہیں۔ اور اپنے 7 بچے بھی ساتھ میں لا لیں، کتنے بنیں گے؟ 18 بچوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تفصیل بعد میں بیان کروں گا، 18 بچوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت فرمائی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف صحابہ کا تذکرہ بھی کر دوں، آپ کے مومن جو سسر ہیں ان کا تذکرہ کر دوں، اور آپ کے رضائی بھائیوں کا تذکرہ کر دوں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ زندگی نے وفا کی تو آئندہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔